رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت کی مناسبت سے اہل بیت علیہم السلام کے مداحوں، شعراء اور نوحہ سے خطاب 11 دسمبر 2025۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ خیلی خوش آمدید۔ میں حضرت سیدۃ النساء صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نیز ہمارے عظیم اور محترم امام خمینی کی ولادت کی بھی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ دشمن کو یقین ہو گیا ہے کہ اگر وہ مداخلت کرنا چاہے، کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہے، تو اسے دلوں کو بدلنا ہوگا، ذہنوں اور فکروں کو تبدیل کرنا ہوگا، اور ہمارے دشمن اسی راستے پر چل پڑے ہیں۔ یقیناً ہم ان کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے ہیں، لیکن آج اصل خطرہ یہی ہے، یہی محاذ ہے، اور دشمن کا ہدف یہی ہے۔ دشمن کا ہدف یہ ہے کہ انقلابی مفاہیم کی روشن اور درخشاں علامتوں کو مٹا دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو انقلاب اسلامی کی یاد سے دور کر دے، انقلاب اسلامی کے مقصد کی یاد سے غافل کر دے، انقلاب اسلامی میں ہونے والے عظیم کاموں کو فراموش کرا دے، اور انقلاب اسلامی کے امام خمینی کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دے۔ اسی کام کے لیے وہ سرگرم ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور اربوں خرچ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں وہ اربوں خرچ کر رہے ہیں۔ وہ مصنف، فنکار، کتاب لکھنے والے، ناول نگار، ہالی ووڈ اور دیگر ذرائع سب کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ایرانی نوجوان کے ذہن کو بدل سکیں۔ اس میدان میں ہمارے مقابلے پر جو فعال محاذ ہے وہ ایک بہت وسیع محاذ ہے۔ اس کا مرکز امریکہ ہے، اس کے اطراف میں بعض یورپی ممالک ہیں، اور اس کے کناروں پر وہ لوگ ہیں جو مزدور، خائن، نوکر، بے وطن اور ایسے افراد ہیں جو یورپ اور دیگر جگہوں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ کسی طرح فائدہ حاصل کر سکیں، اور انہوں نے اسی کو اپنا طریقہ کار بنا لیا ہے، اور ہم ان سب کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ لہذا محاذ انقلاب اسلامی اور مقاومت کے کارکنوں کو چاہیے کہ دشمن کی اس سازش کے خد و خال کو خوب اچھے طریقے سے پہچانیں اور اپنی صف بندی اسی دشمن کی ترتیب اور اس کے مقاصد کے مطابق منظم کریں، جیسے ہم فوجی میدان میں اپنی صف بندی دشمن کے ہدف کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دشمن کس مقام پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنی فوجی ترتیب اسی انداز سے کرتے ہیں تاکہ دشمن ناکام ہو جائے۔ بالکل اسی طرح یہ کام تبلیغ کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں بھی ہونا چاہیے۔ تبلیغاتی صف بندی اس رخ پر ہونی چاہیے جس رخ پر دشمن نے نشانہ باندھا ہے، اور وہ رخ یہ ہے: اسلامی معارف، شیعہ معارف اور انقلابی معارف۔ دشمن نے انہی کو ہدف بنایا ہے، لہٰذا انہی کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ یقیناً یہ کام آسان نہیں، لیکن خوش قسمتی سے آج ہمارے پاس حوزہ علمیہ میں بہت سے فضلاء علماء موجود ہیں جنہوں نے ان میدانوں میں کام کیا ہے، غور و فکر کی ہے اور علمی نتائج بھی حاصل کیے ہیں۔ ملک کے منقبت و نوخانوں کا حلقہ ان علوم اور ان اہل علم سے پوری طرح استفادہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ منقبت و نوخواں حضرات اس مذہبی انجمن کو جس میں آپ موجود ہوتے ہیں انقلابی اقدار اور دیگر دینی اقدار کی پابندی کا مرکز بنا سکتے ہیں، خاص طور پر آج کے زمانے میں جبکہ نوجوان خوش قسمتی سے مذہبی انجمن کی طرف بھرپور رغبت رکھتے ہیں۔ آج نوجوانوں کا رجحان مذہبی انجمن کی طرف بہت زیادہ ہے، ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ آج مختلف شہروں میں نوجوان، جیسا کہ ہمیں بھی اطلاعات ملتی ہیں یا ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں یا خبریں موصول ہوتی ہیں، خوش بختی ہے کہ بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں،
اس نعمت کی قدردانی کی جانی چاہیے۔ اس نئی نسل کو اس ہٹ دھرم، خبیث اور بدقسمتی سے وسائل رکھنے والے دشمن کے ہدف کے مقابلے میں محفوظ اور مضبوط بنانا ضروری ہے۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ منقبت و نوح خوانی میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں معارف کی تبیین و تشریح کو نمایاں کیجیے۔ میری نظر میں ائمہ علیہم السلام دو بڑے کام انجام دیتے تھے۔ ایک تبیین معارف تھا، معارف کا بیان تھا جس کے ذریعے اسلامی معارف محفوظ رہے۔ اگر وہ معارف اسلامی کو واضح نہ کرتے تو آج اسلام اور اس کے حقیقی معارف میں سے کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ یہ ان کا ایک بہت بنیادی اور اہم کام تھا۔ اور دوسرا مسلسل جد و جہد تھی۔ ائمہ معصومین علیہم السلام مزاحمت اور جد و جہد کیا کرتے تھے۔ اس موضوع پر میں نے سالہ سال سے بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ تمام ائمہ معصومین مسلسل جد و جہد میں مصروف رہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں، اور پھر حضرت سید الشہداء امام حسین کے دور میں، یا بعد کے ائمہ علیہم السلام کے ادوار میں، تمام ائمہ علیہم السلام مزاحمت و جد و جہد کرتے رہے، خلافت کے نظام کے خلاف، حق کے دشمنوں کے خلاف۔ ہر امام نے اپنی اپنی روش اختیار کی، لیکن سب نے یہ جد و جہد جاری رکھی، یہ مقاومت جاری رکھی۔ لہذا ائمہ کی زندگی بیان کرتے وقت معارف دین کی تبیین و تشریح اور جہادی و انقلابی معارف کی تفسیر و وضاحت کو لازمی طور پر جگہ ملنی چاہیے۔ ایک سفارش یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف ان باتوں کی دفاع پر اکتفا نہ کریں جن میں وہ شبہ پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اس کا دفاع ضروری ہے، دشمن کی شبہ انگیزی کو رد کرنا بھی ضروری ہے، لیکن دشمن کے پاس بہت سے کمزور نکات بھی ہیں۔ ان کمزور پہلوؤں کو نشانہ بنائیں، ان پر حملہ کریں، باقاعدہ حملہ کریں۔ شعر کے مفاہیم میں بھی جہاں آج بعض یہاں ہمارے بھائیوں نے خوش قسمتی سے کر کے دکھایا کہ ان کے پاس اس میدان میں بھی اچھی صلاحیت موجود ہے، دشمن کے ان کمزور پہلوؤں پر حملہ کریں، انہیں موضوع اظہار بنائیں۔ میری ایک سفارش یہ ہے کہ نوحہ و منقبت خوانی کے ممبر کو اسلام کی قوتوں سے بھر دیجیے، چاہے وہ ذاتی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، سیاسی امور ہوں یا دشمن سے مقابلے کے پہلو۔ اسلام ان تمام میدانوں میں بہت اہم معارف اور بڑے مضبوط نکات رکھتا ہے۔ یعنی جو شخص آپ کی گفتگو یا آپ کے پروگرام میں شریک ہو یا آپ کی منقبت و نوحہ کو سنے، وہ قرآن اور قرآنی مفاہیم سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ منقبت و نوحہ خوانی کو ایک مؤثر اور اہم وسیلہ بنائیے، دین کی ترویج کے لیے، دینی مفاہیم کے فروغ کے لیے اور انقلابی افکار کے بیان کے لیے۔ البتہ یہ کام اس وقت بڑی حد تک ہو بھی رہا ہے۔ اسے مزید پھیلائیے، اسے اور تقویت دیجیے، اسے عام کیجیے، اور ہر جگہ اس کا وجود ہونا چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھی طرح تیار کی ہوئی مناسب مضمون نوحہ خوانی جو آپ ممبر پر پڑھتے ہیں، اس کا اثر مخاطب کے دل میں ایک یا دو استدلالی، فلسفی یا منطقی ممبروں سے، تقریروں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ دیر پا بھی رہتا ہے۔ اب چونکہ مناسب مضمون اور خوش لہن خوانی کا ذکر ہوا ہے، اس بارے میں احتیاط ضروری ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ طاغوتی دور کے گانوں اور دھنوں کو ہمارے دینی مفاہیم میں ہرگز جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کہیں کچھ ایسی چیزیں سن لیتا ہے، اس لیے ہوشیار رہیں۔ منقبت و نوحہ خوانی کی لہن آپ کی اپنی ہے، وہ آپ کی ہے، آپ کی ایجاد ہے۔ جو چیز آپ کے دشمنوں سے تعلق رکھتی ہے، وہ دشمن جن کے خلاف آپ نے قیام کیا ہے، جن کی فاسد ثقافت کے خلاف آپ کی قوم کھڑی ہوئی ہے، لہٰذا ان کی وہ چیزیں آپ کے کام اور آپ کے بیان میں نفوذ نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں جو محسوس کرتا ہوں یا جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خوش قسمتی سے ملک کی ترقی کے اہم وسائل میں منقبت و نوحہ خوانی کی خاص اور نمایاں جگہ ہے۔ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا، اس میدان کو تحقیق کی ضرورت ہے، اس کے نقاط ضعف و قوت شناسی کی ضرورت ہے، اس کی ترقی کے راستے تلاش کیے جانے چاہیے۔ اس کے لیے مناسب مواد اور ممکن ہے مناسب آہنگ و لہن بھی تیار کیے جائیں
اور فراہم کیے جائیں۔ منقبت و نوع خوانی کو محفوظ رکھیں، اسے قائم رکھیں، اسے کمال تک پہنچائیں اور اس عظیم رجحان سے بھرپور استفادہ کریں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے اسلامی جمہوریہ ایران ترقی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے۔ کمی کاستی بہت ہیں۔ انہوں نے خودستان کی گرد و غبار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو ان کم سے کم مسائل میں سے ایک ہے۔ ملک میں اس سے بڑے مسائل بھی موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ملک آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ ایرانی قوم روز بروز اسلام کے لیے عزت کا باعث بن رہی ہے۔ یہ دکھا رہی ہے کہ اسلام یعنی استقامت، اسلام یعنی طاقت، اسلام یعنی صدق و محبت، اسلام یعنی بھلائی اور عدالت کی خواہش۔ یہ سب چیزیں ایرانی قوم بے تدریج دنیا کے سامنے واضح کر رہی ہے۔ یقیناً ایک ملک میں بڑی تبدیلیاں فوراً نظر نہیں آتیں، کیونکہ وہ تدریجی ہوتی ہیں، طویل مدت میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ فوراً نہیں ہوتا کہ ایک لمحے میں سامنے آ جائیں۔ وہ آہستہ آہستہ تشکیل پاتی ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الہی توفیق کے ساتھ معاشرہ بے تدریج ترقی کر رہا ہے۔ آج کا نوجوان دینی مسائل کے لحاظ سے ابتدائی انقلاب اسلامی کے بالکل اوائل کو چھوڑ کر درمیانی ادوار کے مقابلے میں کہیں آگے ہے، بہت زیادہ آگے ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے گا۔ شہیدوں کی پاکیزہ ارواح اور ہمارے عظیم امام خمینی کی مقدس روح شاد رہے کہ انہوں نے یہ راستہ ایرانی قوم کے سامنے رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔